بلیٹن میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدرت اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس، اہم وفاقی وزراء مولانا فضل الرحمان، مریم نواز سمیت اہم اتحادی رہنما شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ اعلیٰ عسکری حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق ملک میں افراتفری پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اون شیرازی جی۔ اون شیرازی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس تقریباً 6.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ 2 حصوں میں یہ اجلاس ہوا۔ پہلے حکومتی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ بیٹھی اور انہوں نے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ غور کیا۔ 5:15 بجے پہلا سیشن ختم ہوا جو 2 بجے شروع ہوا تھا، اور پھر 5:30 بجے دوسرا سیشن شروع ہوا جس میں اعلیٰ عسکری قیادت بھی موجود تھی، اور اعلیٰ عسکری قیادت کی موجودگی میں وزیر اعظم نے اس اجلاس کو پریزائڈ کیا، اور اس دوران ملک کی مجموعی امن و امان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ معاملہ بھی زیر غور آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صبح ایک وزیر اعظم کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ کو یہ ہدایت کی کہ پاک آرمی اور پاک آرمی کی قیادت کو بدنام کرنے والے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے افسر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اس اہم اجلاس میں زیر غور آیا ہے۔ اب باقاعدہ طور پہ اس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا جو ہمیں بالکل اون شیرازی، بہت سے اہم معاملات زیر غور آئے ہیں، اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، فیصلے ضرور کیے گئے ہیں کیونکہ یہ انتہائی ہائی لیول کا جو ہے سیاسی قیادت تھی۔ پہلے جس طرح میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتا رہا تھا کہ پہلا حصہ جو تھا وہ سیاسی معاملات کے حوالے سے تھا جس میں حکومتی اتحادی اور حکمران جماعت تھی۔ دوسرا مرحلہ جو تھا، جو دوسرا سیشن تھا اس میں عسکری قیادت موجود تھی۔ تو ملک کے حوالے سے اور خاص کر کے جو بیرون ملک سے پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئرنس کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مختلف ممالک کے جو شفاف بیانات دے رہے ہیں، جیسے درویش خلیلزاد کا بیان آیا، تو ان معاملات پر غور کیا گیا۔ تو اہم فیصلے کیے گئے ہیں، ان اہم فیصلوں کو باقاعدہ طور سے اناؤنس کیا جائے گا۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ موجودہ صورتحال کو مکمل طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ عسکری قیادت کی جانب سے بھی دوسرے سیشن میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی اور اس کے بعد حتمی فیصلے کیے گئے۔ حتمی فیصلے کیے گئے، اعلان کیا جائے گا۔ کب تک متوقع ہیں اون یہ فیصلے منظر عام پر آنے، یعنی اعلامیہ؟ جی دیکھیں، اس وقت ہم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر ہی موجود ہیں، اور وزیر جو دفاع ہے خواجہ آصف، انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کوئی واضح انداز میں کوئی فیصلے تو نہیں بتائے، تاہم ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ یہ 2 پورشن میں اجلاس ہوا۔ ہمارا اجلاس پہلے سے چل رہا تھا جو ختم ہوا، جس کے بعد جو ہے وہ دوسرا اجلاس ہوا، دوسرا سیشن ہوا۔ تو جتنے وزراء ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں، عسکری قیادت بھی وزیر اعظم ہم سے روانہ ہو چکی ہے، مریم نواز جو ہے وہ بھی روانہ ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی روانہ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جتنی قیادت تھی وہ روانہ ہو چکی ہے۔ اب بس کچھ ہی ٹائم بعد جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں اعلامیہ بھی آ جائے گا۔ اون شیرازی، بہت شکریہ۔ پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف غلیظ مہم پر وزیر اعظم برہم صاف کہہ دیا، قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شرپسندوں کے خلاف متحد ہے۔ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں۔ پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیرون ملک سے چلنے والی غلیظ مہم، وزیر اعظم شدید برہم، ٹویٹ میں مہم کی شدید مذمت۔ ٹویٹ میں لکھا، آرمی چیف کے خلاف مہم ناقابل برداشت اور اداروں کے خلاف سازش کا تسلسل ہے۔ بیرون ملک محب وطن پاکستانی فارن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا، زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، بیرون ملک پاکستانی اس سازش کا حصہ نہ بنے۔ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ کر آئین شکنی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں افراتفری، فساد اور بغاوت کو ہوا دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، تاریخ میں پہلی بار میرٹ پر لگنے والے آرمی چیف کے خلاف مہم ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے۔ قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور شرپسندوں کے خلاف متحد ہے۔ شہباز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ ملک کے اندر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद, हुकूमत ने गरीब शहरियों को पेट्रोल 100 रुपए सस्ता देने का ऐलान कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, गरीब और अमीर आदमी के लिए 2 रुपए अलग कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमतों के निफाज से मुतालिक 6 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था, कम आमदनी वाले अफराद को गैस भी सस्ती मिलेगी। आपने देखा, आपने अखबारों में छापा भी कि 50 रुपए का फर्क डाला जाएगा। वजीर आजम साहब का हुक्म आया कि इसको 100 कर दिया जाए। कल शाम को उनका हुक्म आया कि अमीर और गरीब के दरमियान का जो फर्क 50 का है, इसे 100 कर डालो। और हम आपको हुक्म देते हैं कि आप अमीर का और गरीब का पेट्रोल अलहदा कर दें। तमाम मोटरसाइकिल सवार लोगों की सवारी, उनकी कीमत तेल की कम कर दी जाएगी। और हमें बहुत थोड़ा वक्त दिया है वजीर आजम ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। 6 हफ्ते उन्होंने दिए हैं। हमारी कोशिश, आपको पता है, वजीर आजम साहब जब किसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो फिर जो हमारे साथ होगा वो होगा। माहौल दोस्त और सस्ती बिजली कौमी ग्रिड में शामिल करने के लिए नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने बड़े मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने मानसहरा में पहले 765 केवी ग्रिड स्टेशन का संगे बुनियाद रख दिया, जिस पर 24 अरब रुपए की लागत आएगी और ये 2.5 साल में मुकम्मल होगा। ग्रिड स्टेशन के जरिए दासू डैम से पैदा होने वाली 2160 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल की जाएगी। मानसहरा ग्रिड स्टेशन की तकमील के लिए फंड्स आलमी बैंक की जानिब से फराहम किए गए हैं। मानसहरा ग्रिड स्टेशन बिजली की तलब को पूरा करने के साथ साथ तरसीली निजाम में भी इस्तेहकाम लाएगा। बार बार कह रहा हूं कि जिंदगी को खतरा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी ट्रैप किया गया, अल्लाह ने मुझे बचाया। इमरान खान का दावा, चेयरमैन पीटीआई ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, अपनी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे। इंतशार फैलाने का मकसद क्या है? चीफ जस्टिस देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है। जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहाँ से निकला था तो मैं बुशरा बेगम खुदा हाफिज कह के निकला था। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए, पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ, जेल में नहीं। ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़े। चीफ जस्टिस साहब के जितने भी मेरे ऊपर केसेस हैं, एक केस भी जेन्युइन नहीं है। इमरान खान को कत्ल करने का जो फेज है, इनको फिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इन्होंने बाहर भाग जाना है। मरियम नवाज कहती हैं, जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद इमरान खान को अमन का भाषण याद आ गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने ट्वीट में लिखा, रियासत पर हमला किया गया, दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़े गए, पुलिस की गाड़ियां जलाई गईं, पेट्रोल बम फेंके गए। अब इस दहशतगर्द को पता चल गया कि इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा, तो अब इसे उकसाना याद आ गया।